امام کا سر پھر بھی بلند ہے نیزے کی نوک پر، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، اور غرور ٹوٹ گیا کچھ بھی مرتبہ نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ سر کٹ گیا ہے لیکن جھکا نہیں ہے، یہ پیغام ہے میرے امام کا۔ وہاں پر جاتے ہیں اور یزیدیوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یزیدی کہنے لگے یار اس طرح ان کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا، ایسا کرو چاروں طرف سے گھیرا ڈالو اور ہر طرف سے گھیر کے ان کے اوپر تیروں کی اور نیزوں کی بارش کر دی جائے۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور امام عالی مقام تیروں سے چھلنی ہو گئے، اور آپ زخمی ہو کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جس وقت تشریف لے کر آئے نا، اللہ اکبر، وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ آپ نے جلدی کی سجدے کی طرف۔ سب سے پہلے شداد بن انس نخی، بہت بدبخت قسم کا آدمی تھا، یہ آگے بڑھا کہ امام کا مبارک سر تن سے جدا کرے، لیکن ہمت نہ ہوئی، نیزہ مارا اور پیچھے ہو گیا۔ امام کی پیشانی کے اوپر نیزہ لگا اور خون کا فوارہ گبلا۔ اللہ اکبر، تاریخ کے اندر وہ الفاظ لکھے جائیں گے جو امام نے آخری وقت کہے تھے۔ یہ آخری الفاظ بیان کر کے میری گفتگو سمٹ گئی ہے۔ پھر شمر آگے بڑھا، اس نے تلوار کے وار سے خنجر لیا ایک، اور اس کے ذریعے اس نے امام عالی مقام امام تشنقام کے نازک حلق کو کاٹا اور آپ کے مبارک سر کو تن سے جدا کیا نا جس وقت، تو میرے امام کی زبان پر آخری الفاظ یہی تھے، اللہم ردن برضائکا وصبرا علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ الفاظ آج کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ انداز ہے، آخری وقت آ گیا۔ 71 لاشوں کو اٹھایا کندھے کے اوپر، جوان علی اکبر کا لاشا بھی اٹھایا، ننھی علی اصغر کا لاشا بھی اٹھایا، اونو محمد کے لاشے بھی اٹھائے، اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی اٹھایا۔ یہ سب کچھ اٹھانے کے بعد، ساری مشکلات برداشت کرنے کے بعد بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے، زبان پر کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جن سے لگتا ہو کہ امام گھبرا گئے ہیں۔ نانا، آخری وقت بھی میرے امام کی زبان پر یہی کلمات ہیں، اللہم ردن برضائکا وصبرا علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہے میرے کریم پروردگار، اے میرے مالک و مولا، میں نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر کے بھی میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہوں۔ وتسلیما لامرکا، مالک تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا ہے، اور تو نے دیکھا ہے کہ میں نے صبر بھی کر کے دکھایا ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہوں۔ مالک تو بھی بتا دے تو حسین سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ تو پھر آگے سے جواب ملتا ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور انہوں نے بھی سجدہ کیا، پر تیرا جب انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان امام حسین زندہ باد۔ اور انہوں نے بھی سجدہ کیا، پر تیرا جب انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ پھر کٹے ہوئے شہیدوں کے لاشیں، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اور شہیدان کربلا کے سر یزید کے دربار میں لے کر جائے گئے، اور وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں امام زین العابدین، 14 سال کی عمر ہے اور انتہائی بیمار ہیں، لیکن خطابت تو اس گھر کی غلام لگتی ہے یار، یہ بولتے ہیں نا تو کمال کر دیتے ہیں۔ 14 سالہ سیدزادہ یزید کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ وہاں پر آپ نے اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کیے نا تو لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یزید گھبرا گیا، کہیں کوئی اٹھ کے میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ مؤذن کو کہنے لگا کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ اب مؤذن اذان پڑھنے لگا نا جس وقت، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میرے امام فرمانے لگے، کہا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے کہ اس کی گواہی ہم نے اپنے خونوں کے ساتھ دی ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب ان کلمات پر پہنچا نا تو میرے امام جلال کے اندر آ گئے اور کانپنے لگے اور یزید کو جھنجھوڑ کر کہنے لگے، یزید بتا تو نے میرے بابا کو شہید کر دیا اور تو سمجھتا تھا کہ ہمارا نام مٹ جائے گا، ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا، لیکن بتا یزید آج بھی اذانوں کے اندر تیرے نانے کا نام گونج رہا ہے یا میرے نانے کا نام گونج رہا ہے؟ فرمایا آج بھی اذانوں کے اندر میرے نانے کا نام گونج رہا ہے، خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے اب بھی پرچم حسین کا۔ تو نام جو ہے امام کا مٹا نہیں سکا،
ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، امام کا سر پھر بھی بلند ہے نیزے کی نوک پر، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا اور غرور ٹوٹ گیا کچھ بھی مرتبہ نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، سر کٹ گیا ہے لیکن جھکا نہیں ہے، یہ پیغام ہے میرے امام کا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، آج بھی یزید مر گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، آج یزید کی قبر کا ہی کسی کو پتہ نہیں، آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیں، کتابیں کھنگالیں، آپ کو ملے گا نہیں یزید کی قبر کہاں پر ہے، آج یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، لیکن حسین کا روزہ آج بھی چمک رہا ہے، آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ چمک کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جو نبی کے نام پر دنیا سے جاتا ہے پھر وہ مٹتا نہیں ہے بلکہ مالک اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ پھر امام زین العابدین نے وہاں پر یہ خطبہ دیا المختصر، اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی قید کے اندر ڈالا گیا نا جس وقت، تو امام زہری فرماتے میں ملنے گیا امام زین العابدین کو، اور میں جا کر دیکھا نا تو امام کے ہاتھوں کے اندر بیڑیاں تھیں، مجھ سے برداشت نہ ہو، میں رونے لگا، جب زار و قطار رویا نا تو امام زین العابدین فرمانے لگے یار ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ خون رسول ہیں، آپ نے تو امت کو دین دیا ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر بیڑیاں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ امام زہری فرماتے ہیں امام زین العابدین جلال میں آئے، آپ نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی، فرمایا زہری تو کیا سمجھتا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، بات یہ ہے کہ ہم رب کی رضا پر راضی ہو گئے، ورنہ یہ زنجیریں یہ نیزے اور تلواریں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں، صرف ہم رب کی رضا پر راضی ہو گئے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، رب کی رضا پر راضی ہو گئے۔ اور آپ کی سیرت اتنی کمال ہے اور آپ کا انداز زندگی ایسا بے مثال ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں لا سکتا۔ تو آئیں حسین ابن علی کے کردار کو دیکھیں، آپ کے انداز زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ آج میں اور آپ اس محفل سے عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ پیغام لے کر جائے، کربلا کا پیغام یہی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی۔ خالی نعرے لگا لینے سے امام حسین راضی نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا میرے امام نے تو تپتی ہوئی ریت کے اوپر بھی سجدہ کر کے دکھایا ہے نا، آپ نے تو وہاں پر بتایا ہے، اور یہ رونق آج امام کی وجہ سے ہے، یاد رکھیے گا اگر میرے امام شہید نہ ہوتے نا آج مسجد کے اندر اذان نہیں ہونی تھی، کیونکہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر حسین اسلام ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یہ تو میرے امام کا احسان ہے اسلام کے اوپر، کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، للحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، مسجد کی یہ رونق بھی میرے شبیر کے صدقے سے، یہ ممبر بھی حسینی ہے، یہ اذان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے۔ یہ میرے امام کی بدولت سے آج اسلام کھڑا ہے۔ اب جانتے ہیں جب امام کے نازک حلق کے اوپر اس لائن نے خنجر کا وار کیا ہوگا تو گنبد خضرا والے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا بیتی ہوگی۔ حضور تو جانتے تھے نا یہ سب کچھ ہونا ہے، میرے نبی کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، اور حضور ہر مقام پر جب چاہتے ہیں جس کی چاہتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میرے نبی رب کی رضا پر راضی ہو گئے تھے۔ حضور نے پہلے بتا دیا تھا حسین تجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن میرے نبی نے ان کو بھی صبر کی تلقین کی تھی۔ بلکہ حضرت سعید بن مسیب، 2 منٹ میں میری گفتگو بالکل ختم ہو گئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نا یزیدیوں نے پکڑا اور جا کر مسجد نبوی کے اندر بند کر دیا۔ یزید نے وہاں پر 3 دن گھوڑے باندھے حضور کے ممبر کے ساتھ، جہاں پر میرے نبی خطبہ دیتے ہیں وہاں پر گھوڑے لید اور پیشاب کرتے رہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی یزید کو برا نہ کہو، اور میں نے کہا بھائی کیسا تمہارا آقا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے تم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہو، لیکن ہمارے آقا حسین ہیں جن کا نام لینے سے پہلے بھی ہمارا سر بلند ہوتا ہے اور نام لینے کے بعد سر اور بلند ہو جاتا ہے۔ تمہارے آقا کیسے ہیں؟ میں نے کہا تو ہاتھوں کو اٹھا نا دعا کر کہ اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے، اور ہمیں اس بات پر ناز ہے۔ تو یزیدیوں نے کیا کیا؟ اس کے بڑے برے کرتوت تھے،
اس نے حضرت سعید بن مسیب کو اٹھایا، انہوں نے سمجھا کوئی دیوانہ ہے، انہوں نے اٹھا کے نا مسجد نبوی کے اندر آپ کو بند کر دیا۔ اب وہاں پر تھے، اب آپ تھے نابینا، اور آپ کو جس وقت تک بتایا نہیں جاتا تھا نا نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب بڑی دیر وہاں پر رہے، بعد کے اندر کسی نے پوچھا حضرت آپ کی نماز قضا ہو گئی ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا نماز کا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضرت عجیب بات ہے، آپ کو جب تک بتاتے نہیں تھے آپ کو تو پتہ نہیں چلتا تھا، ہمیں بتائیں راز کی بات کیا ہے، آپ کیسے نمازیں ادا کرتے رہے؟ آپ فرماتے ہیں واللہ اسمع الاذان والاقامت من قبر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب نماز کا وقت ہوتا تھا میرے نبی کے گنبد سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، جس وقت اقامت کا وقت ہوتا تھا حضور کے روزے سے اقامت کی آواز بھی آیا کرتی تھی، وہ نمازیں پڑھاتے رہے، ہم نمازوں کو ادا کرتے رہے۔ کہا مجھے تو حضور نمازیں پڑھاتے رہے، تو میرے نبی جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، حضور کے سامنے سب کچھ ہوا، لیکن میرے نبی نے امت کو یہی پیغام دیا کہ جس وقت باطل سے ٹکراؤ کا وقت آئے نا، پھر تمہارے سر جھکے نا، تم لڑکھڑاؤ نا، تمہارے جوشدار نعرے اور بلبلا انگیز پھر خطاب ٹھنڈے نہ ہو جائے نا، پھر تم باطل کو دیکھ کے ڈر جاؤ، نانا باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر ماں ہو سریا سے گزر جا، کی تجھ کو حسین بن علی نے یہ وصیت، اور مرنا ہے تو موت سے ڈر، جینا ہے تو مر جا۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام حسین امام علی مقام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ گلا اتنا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس لیے کما آپ کو بیان نہیں کر پایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام علی مقام امام تشنقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے انداز زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت نماز باجماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے عزم کرنا ہے انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی بھی روزہ رمضان کا بلا عذر شرعی نہیں چھوڑے گے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہ 3 دن پیاسے رہے، ہم سے 1 دن کے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اشعار کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، یرز و سماوات ہیں تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا جس کو میں نے تصویر دکھائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں، حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں، حسین سب تو کمال تو ہے تیرے تو بد کے کمال کوئی نہیں، حسین تیرا ہی حوصلہ ہے لٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں، اور مدین نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید سے حسین نے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ باخر